ڈاکٹر صاحب پیس بورڈ کا جو قیام ہے اس کی خواہش، اس کی اناؤنسمنٹ سے لے کر ایکچوئل پیس بورڈ کی تشکیل تک ابھی بہت سارے مراحل ہیں. اس میں اسرائیل کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتراضات سامنے آئے ہیں. پھر اس پیس بورڈ کا مینڈیٹ کیا ہوگا، اتھارٹی کیا ہوگی، اس کی توقعات کیا ہے، پاکستان ان توقعات کو کیسے مینج کر سکتا ہے، بہت سارے سوالات ہوں گے. اس میں پاکستان کی جو انکلوژن ہے لیکن فلسطین کا نہ ہونا اس پیس بورڈ کے اندر، ذرا یہ بتائیے کہ کیا اس کے بغیر یہ پیس بورڈ فنکشنل اور سب کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ. کسی چیز کو پیس بورڈ کہنے سے وہ پیس بورڈ بن نہیں جاتا. جس طرح ٹرمپ صاحب نعرہ لگاتے رہے جی میں بڑا پیس کا شدائی ہوں اور بم پھینکتے رہے تو وہ پیس کے وہ نہیں بن جاتے. وہ کہتے رہے میں نوبیل جیتنا چاہیے، لوگ کہتے رہے ان کی خوش آمدید کرتے رہے تو وہ بن نہیں جاتے. یہ اسی طرح کا پیس بورڈ ہے. اس کو جب ہم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوتے تھے شرلی کہا کرتے تھے. ایک ایسی بات پھینک دو جو سب جو ہے نا، جس طرح آپ اور میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں وہ بات کرتے رہیں گے، بیچ میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس میں کوئی بھی دم ہے، بٹ دیٹ از فائن. ڈپلومیسی میں ایسا ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے میری گزارش یہ ہے، ایک چیز تو یہ کہ کامران بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی سرپرائز نہیں ہے کہ پاکستان کو کہا گیا. یہ تو آپ کو سال پہلے پتا تھا نا، جب وہ نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز میں سائیڈ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں جو بیٹھا ہوا تھا اس کو چلا گیا. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی مسلمان ملک جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایکسیپٹ کر لیں جن کو انہوں نے بھیجا ہے ترکی کو. مطلب انہوں نے کوئی خاص ہم پہ وہ عنایت نہیں کیا، اور بلکہ یہ وہ ایسا گفٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی قیمت بہت بھاری نکل آئے. لیکن یقیناً یہ ایک سگنیفائی کرتا ہے کہ پاکستان کی جو کرنٹ امپورٹنس ہے ٹرمپ صاحب کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں، اس کی ایک نمائندگی ضرور کرتا ہے. میری گزارش یہ ہے میرے سینسزم کی کہ پہلا فیز کون سا ختم ہو گیا جو دوسرا شروع ہو رہا ہے. ایک پلان تھا، اس میں تھا کہ جناب آپ وہ پرزنرز ایکسچینج کریں گے اور سیز فائر ہوگا. اچھا، پرزنر جو ہے جو فلسطین کے ہیں وہ تو ایکسچینج نہیں ہوئے، لاشیں بھی نہیں. اور جو سیز فائر ہے مجھے ایک دن بتا دیں جب سے وہ اناؤنس ہوا ہے، جب سیز فائر ہوا جس دن وہ اعلان ہو رہا تھا اس دن بھی فلسطینی مارے جا رہے تھے. گزشتہ کل بھی مارے گئے، آج کے دن بھی مارے جا رہے، آئندہ کل بھی مارے جائیں گے. رائٹ، سو وہ فیز تو ختم نہیں ہوا. مطلب یہ ٹرمپ صاحب کو اب ایک سال ہونے والا ہے، ان کی جو بہت ساری فیلئرز ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا فیلئر یہ ہے اور اس کو وہ پینٹ کیے جاتے ہیں باری باری ایز سکسیس. تو مطلب آپ مجھے بتا دیں، آپ جرنلسٹ ہیں، کامران جرنلسٹ ہیں، فلسطین میں آ گیا امن؟ ٹرمپ صاحب سیز فائر ہو گیا کیا؟ سو بیسکلی فار آل آف دوز ریزنز. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ساری باتیں جو ہے میں نے انالیسس کی حد تک کہہ دی. جہاں تک پریکٹیکل ڈپلومیسی کا تعلق ہے، پریکٹیکل ڈپلومیسی یہ ہے کہ امریکہ کے ایک صدر ہیں ہیں لیکن ہیں وہ امریکہ کے صدر. جب تک وہ صدر ہے تو وہ انڈا دیں یا بچہ دیں، وہ جو بھی بات کریں گے. باقی جو چھوٹے ملک ہیں ہمارے جیسے، دیکھیں ایران کی مجبوری ہے، کچھ اور کر نہیں سکتا. چین کے پاس طاقت ہے یا رشیا ہے، وہ کچھ واپس میں کہہ سکتے ہیں. باقی جو ہمارے جیسے ملک ہیں ہمارے پاس زیادہ کوئی آپشن نہیں ہے اس میں کرنے کو. اور اگر وہ نظر کرم تھوڑی کر ہی رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، کیونکہ الٹرنیٹیو از کہ انڈیا کی طرح ہو جاؤ اور بالکل سائڈ لائن ہو جاؤ. سو آئی وڈ سے کہ اگر تو باقی ممالک بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پاکستان کو ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی ڈپلومیسی میں بہت بڑا ایک سیرا آ گیا جو یہ بورڈ کرنا، سو کالڈ پیس بورڈ. دیکھنا پہلے تو جب کوئی اس قسم کا نام ڈالتا ہے نا پیس بورڈ تو آپ کم تشویش ہو جانی چاہیے. مجھے یاد ہے میں جب کئی بار جو ہوتا ہے نا، جو بندہ آپ سے سفارش کرنے آتا ہے کسی بات کی، وہ پہلی بات یہ کہتا ہے جی آپ جانتے ہیں میں نے تو سفارش کبھی نہیں. آپ کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے یار یہ اب کرنے والا ہے، اور اسی قسم کی پیس کی گفتگو ہے. سو اس میں آپ کا اور کامران کا اس میں اگریمنٹ ہے کہ بھی پاکستان کو بھرپور طریقے سے سفارتی اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کامران، ڈپلومیسی کی زبان میں کہا جاتا ہے بھرپور کا مجھے پتا نہیں، ایک اپرچونٹی اس کا ضرور فائدہ اگر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں دوسرے ممالک ہوں گے، ان سے ڈپلومیسی ہوگی. ایک جملے کی صرف اجازت، میں بہت لمبا بول چکا ہوں، ایک جملے کی. لیکن جو بھی کریں یہ یاد رکھیں کہ دیر ول بی لائف آفٹر ٹرمپ، اور اس لائف میں بہت سے سوالات بہت سے لوگوں سے پوچھے جائیں گے. سو دس از دا ٹائم ٹو بلڈ یور ڈپلومیٹک مسل. اپنی اس اہمیت کو آپ نے اب بیونڈ ٹرمپ پروف کرنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں میرے خیال میں بڑی اچھے کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از ڈاکٹر صاحب، یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سائیکی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہر روز ہر ہفتے خبریں بنانی بھی ہیں. ایک دن وینیزویلا ہوگا مینیو پہ، اگلے دن گرین لینڈ ہوگا، تیسرے دن ایران ہوگا، چوتھے دن
یہ پیس فورس ہوگی تو وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ وہ نیوز سائیکل کو لیڈ کریں, اس کو رائڈ نہ کریں بلکہ بنائیں اپنی خود خبروں کی وہ ایک جو ہے اس کو بنائیں موڈ کو. سو ابھی یہ جو گرین لینڈ کے اوپر آ جائیں تو اس حوالے سے واشنگٹن کے اندر جو ہے اور امریکہ کے اندر آپ کیا سینس ہے آپ کی کہ کیا فی الحال کتنی پرائیورٹی ہے غزہ کے ایشو پہ, گرین لینڈ ایشو پہ اور ایران کے ایشو پہ؟ بہت زیادہ محاذ کھولنی ہے ٹرمپ صاحب نے. بہت شکریہ جی, آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف چاہتے ہیں لیکن ہی از اسپیکٹیکولرلی گڈ ایٹ دس. دیکھیں نا, اس سے اچھا میری زندگی میں تو کوئی میں نے ایسا شخص یا سیاستدان نہیں دیکھا جس کو ابیلٹی ٹو مینوفیکچر, ایک دو میں سوچ سکتا ہوں انکلوڈنگ ان آور اون کنٹری, لیکن ناٹ ایٹ دس لیول. آپ یہی سوچ لیں نا کہ ہر ہفتے ہر ویکینڈ آپ اور میں بات کرتے ہیں. جی بالکل. اس کا سیرا تو پورا کا پورا ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آئی ہوئی ہوتی ہے, اور یہی بیسکلی ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, اینڈ ہی از گڈ ایٹ اٹ. دو میں صرف باتیں کروں گا اس میں. ایک تو یہ کہ ریمبر کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں اس وقت. ان کی اپنی جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ اتنے سنگین ہیں. امریکہ ایک خانہ جنگی کی تقریباً حالت میں ہے. امریکہ کی جو سب سے امپورٹنٹ وار ہے اس وقت وہ ہے وار ود امریکہ, جی, کا آپس میں جو بٹا ہوا ہے, جو ایک بالکل ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پہلو میں بھی دیکھنی چاہیے, آلسو ایز دا شیڈو آف دا فیوچر, کہ اس کا اور باقی چیزوں کا کیا اثر پڑے گا. جو محاذ کھولنے کی بات ہے, اٹ از کلیئر کہ ٹرمپ صاحب محاذ اس لیے نہیں کھول رہے کہ انہیں بند کریں گے, اس لیے کھول رہے ہیں کہ بس آپ جو ہے نا وہ مشین گن کی طرح جتنی چیزیں ہیں کھول لو. اٹ از اے بریلینٹ اسٹریٹجی ان دیٹ سینس. اور ان میں ساروں میں جو آپ نے کہا وینزویلا, ابھی تک وینزویلا جو ہے انسرٹنٹی میں ہے, اور شاید لگتا ہے زیادہ انسرٹنٹی میں آنے والا ہے. یہ نہیں انسرٹنٹی کہ امریکہ کا انفلوئنس نہیں ہوگا, لیکن وہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا. لاٹ آف تھنگز جو ہم نے شروع میں سنی تھیں ہیو ٹرنڈ آؤٹ ناٹ ٹو بی سو, چاہے وہ تیل کی ویلیو ہو, چاہے وہ دوسری چیزیں ہوں. ایران لگتا ہے اس وقت پھر ٹھنڈا ہو گیا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک وہ ٹھنڈا ہوگا. جب ان کو موقع ملے گا ہی ول ریوائیو اٹ. آئی ڈو تھنک کہ جو آپ نے مسائل جو ان کا ذکر کیا اس میں سے ٹرمپ کی جو بڑی پرائیورٹی ہے نا, ٹرمپ کی جس کو وہ وسرلی فیل کرتے ہیں, وہ گرین لینڈ ہی ہے. اور گرین لینڈ ایک طرح سے مذاق لگتا ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے, کسی کو نام بھی اس کا نہیں پتا تھا. اگر آج آپ پوچھ لیں اس کا کیپٹل کیا ہے تو لوگوں کو شاید پتا نہیں ہو, یا اس کا جھنڈا کیا ہے. لیکن وہ اس لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ الائنس تھی پچھلے 70-80 سال کی, دا ٹرانس اٹلانٹک الائنس, اس نے اس کے اوپر ایک کوشچن مارک ڈال دیا. وہ اگر ٹوٹے گی بھی تو ایک دن میں نہیں ٹوٹے گی, اگر رہے گی تو ایک دن میں نہیں رہے گی, لیکن جیسا شکاف اس میں اب پڑا ہے وہ کبھی نہیں پڑا. اور نہ یورپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کرے, اور ٹرمپ صاحب کو سمجھ آئے یا نہ آئے, ان کی ہی سیمز ناٹ ٹو بی کنسرنڈ. ان کو اس وقت میرے خیال میں کانفیڈنس یہ ہے کہ میرے پاس پاور اتنی ہے اکنامک اور ملٹری کہ دنیا کے پاس میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لگتا یہی ہے, لیکن کئی بار جو لوگ خاموش ہوتے ہیں ان کو آپ کو کیئرفلی ضرور دیکھنا چاہیے. اگر کینیڈا جو ہے وہ چین کے ساتھ بات کرنا شروع کرتا ہے, اگر یورپ اپنی جو ہے ایکسپورٹس کی ٹیرف کے بعد ڈائریکشن بدلنا شروع کر دیتا ہے, اگر چین جو ہے خاموشی سے نہ کرتا رہتا ہے وداؤٹ چیسٹ بیٹنگ, سو دیر از سم تھنگ بروئنگ ان دا ورلڈ. اور اس بروئنگ کا جو ہے اس میں گرین لینڈ اس لیے اہم ہے کہ جو یورپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, جی بذات خود نہیں, وہ اگر آپ کا سیریسلی فریکچر ہوتا ہے تو جو بھی ہمارے ازمپشنز ہیں نا کہ دنیا کیسے چلتی ہے وہ آؤٹ آف دا ونڈو ہے. اور جب وہ آؤٹ آف دا ونڈو ہیں تو دین وی ڈو ناٹ نو کہ نئے ازمپشنز کیا بنتے ہیں. کامران, یہ جو آپ گفتگو ساری گرین لینڈ کے حوالے سے سن رہے ہیں, بار بار ٹیمپٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ رشیا کو بھی, چین کو بھی. ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ ان پہ براہ راست الزام لگا رہے. خیر ان کی کوئی سٹلٹی از ناٹ ہز اسٹائل, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ڈنمارک اس کی دفاع نہیں کر سکتا, چین اور رشیا کبھی بھی اس کو جو ہے اس پہ حملہ کر سکتے ہیں, اس کو ہتھیا سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوری مریہ ایک جملے کی اجازت, ان کے کل والی ہیں ویسے, مطلب ہی از انٹرٹیننگ. وہ کہتے ہیں ڈنمارک کے پاس 2 سلیڈز ہیں اور ایک جو ہے انہوں نے ابھی لی, جی ان کا فوج کا ذکر کرتے ہیں. سو کامران ڈاکٹر صاحب, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے کیا امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے فالوورز, ان کے ووٹرز, وہ بہت امپریس ہو رہے ہیں اس سے کہ واہ واہ دیکھیں یورپ کو بھی گھٹنے ٹکا دیے, بڑے کوئی دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے دنیا کا کوئی ملک بول نہیں رہا, کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے اس وقت ان کے سامنے, یا وہاں پہ بھی سوچ ہے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے؟
دیکھیں سوچ تو ضرور ہوتی ہے لیکن جو جیت ہے نا وہ بڑا ہی زبردست قسم کا ایلیکسر ہوتا ہے اور یہ ہم نے بھی دیکھا ہے دنیا نے بھی دیکھا ہے کہ جیت کے ساتھ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے تو جب ان کو اس قسم کی جیسے وینیزویلا میں اسپیکٹیکولر ایونٹ ملا تو پھر یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا اور اس کے رزلٹ میں وہ ملا جو ہم نے کہا یا نہیں لیکن وہ جو مومنٹ آف ٹرائمف ہے نا وہ بڑی ایک ہیوی اس کی وہ ہوتی ہے اور وہ یقیناً ہے بھی جو کامران کا انالیسز ہے میرے خیال میں بریلینٹ ہے اور کامران از دی بیسٹ آئی تھنک فارن پالیسی جرنلسٹ ان پاکستان صرف میری ایک اگر تھوڑی سی اگر فرینڈلی امینڈمنٹ ان کی اور آپ کے سوال میں ہے تو وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک یہ نیو نارمل ہے اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ لاجیکلی ٹرمپ صاحب کا جو ہے سسٹم وہ نارمل ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا مطلب ہسٹری میں ہو نہیں سکتا کیونکہ ایٹ سم پوائنٹ سم ون سم ویئر سم ہاؤ یہ تاریخ کا ایک میرے خیال میں فیصلہ ہے اگر ایک کے پاس اتنی آ جائے گی نا کہ خاموشی کو ان انٹرسٹ نہیں سمجھنا چاہیے سو آئی انڈرسٹینڈ کہ دس پوائنٹ اٹ سیمز کہ سارے آئیدر بائٹ ٹائم کر رہے ہیں جیسے چین ہے یا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار خوشامدی کر لو بیکاز دا گائے لائکس اٹ تو ہمارا تو فائدہ ہے نا لیوریج مل جائے گی ہمیں وہ مل جائے گا وائی ناٹ آئی تھنک دیٹ از دا اسمارٹ تھنگ ٹو ڈو لیکن ایز اے لانگ ٹرم نارمل جو ہے یہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں رہ سکتا دیر ہیز ٹو بی یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے جب بڑی طاقتیں بڑھتی ہیں یہ کامران نے جو بات کی دا ریزن آئی ایم سیئنگ پوائنٹ از بریلینٹ از کہ بڑی طاقتیں ہمیشہ اگر گرتی ہیں ہر بڑی طاقت کو گرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں گریک گرے رومن گرے آٹومن گرے یہ بھی برٹش گرے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پہلی آئی ہے جو کبھی نہیں گرے گی اب کب گرے گی ہماری زندگی میں یا نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا تو پھر جو ایمرجنگ پاور ہے وہ کہتی ہے آئی ول بائڈ مائی ٹائم سو میرا کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ نیو نارمل ہے اس لیے ڈینجرس ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نارمل ہوگا بہت